گھر کرائے پر لیں جہاں سے مسجد قریب ہوتی ہے، مسجد کی اذان کی آواز گھر میں سنائی دیتی ہو۔ فرض نمازیں ہیں مسجد میں آ کے پڑھو، لیکن جہاں تک نفل نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، وہ نمازیں میری اس مسجد سے بھی زیادہ بہتر تمہارے اپنے گھر ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر ٹی وی یا ایسی آوازیں لگا کر کے، ساؤنڈ بڑھا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہماری غیرت اتنی مر گئی کہ گھروں کے اندر یہ آوازیں اونچی کرنا شان سمجھتے ہیں۔ گھروں کے ساتھ تہجد، سنتیں، نفل جوڑیے اور آپ پھر انشاءاللہ بہت جلد اس کا اثر اپنے بچوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے بیٹوں میں دیکھیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ وقال الله تبارك وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبے کے شروعات میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر، سورہ نحل قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بہت سارے انعامات کا ذکر کیا ہے، ایسی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو عطا کی ہیں، ویسی نعمتوں کا ذکر اس سورے کے اندر کیا گیا۔
उन नेमतों का ज़िक्र करते हुए, उन नेमतों को याद दिलाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार लोगों को अपनी तौहीद की तरफ बुलाया। तो उसी दरमियान में ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात वो है जिसने तुम्हारे लिए घरों को सुकून का ज़रिया बनाया। घर कुरान मजीद के हिसाब से सुकून का ज़रिया है, राहत का ज़रिया है। घर में आदमी वक्त गुजारते हुए इत्मीनान की सांस ले सकता है, लेकिन आज हमारे घरों की हालत कुछ इससे अलग है। आज घरों के अंदर बेसुकूनी, बेइत्मीनानी, परेशानियाँ, मुश्किलें इस कदर ज़्यादा हो रही है कि आदमी कभी कभार तो घर जाने से घबरा जाता है। घर का माहौल कुछ ऐसा लोगों ने बना लिया है कि बहुत सारे नौजवानों को, लोगों को हम देखते हैं कि वो बाहर रहना, बाहर फिरना, बाहर वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर जाना, घर के अंदर वक्त बिताना, अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ घर के माहौल में रहना पसंद नहीं आता है। वजह क्या है कि हमने दीनदारी को मस्जिद की हद तक ख़ास किया है। घरों के अंदर दीन का माहौल पैदा करने में हम बहुत नाकाम हैं। समझ रहे हैं? घरों के अंदर दीन का माहौल लाने में हम बहुत नाकाम हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात है। आज हमारे घरों से अल्लाह की रहमत दूर है तो उसके ज़िम्मेदार कहीं हम ही हैं। हमने हमारे अपने घरों को, घर के अंदर जीने वाले औलाद को, बच्चों को, औरतों को वो सबक नहीं पढ़ाया है जो दीन हमसे चाहता है। हमने अपने घर को दीनदार वैसा नहीं बनाने की कोशिश की है जैसा इस्लाम हमसे चाहता है। अफसोस है कि आज वो लोग या वो बुज़ुर्ग हजरात जो नमाज के पाबंद हैं, जो दीनदार हैं, तो उनकी ज़िंदगियों में भी दीनदारी सिर्फ उनकी हद तक नज़र आती है, उनकी मस्जिदों की हद तक नज़र आती है। वो अपनी जगह दीनदार हैं, वो अपनी जगह नमाज पढ़ने वाले हैं, वो अपनी जगह खैर खाही करने वाले हैं, वो अपनी जगह अच्छे अखलाक वाले हैं। तो सारी दीनदारी उनकी अपनी जगह है। उनके घर की बात ना ही करें तो बेहतर है। ऐसे बहुत सारे घर हैं, जबकि ये बात हम में से हर एक के लिए फ़र्ज़ है, नफिल नहीं है। फ़र्ज़ है कि हम अपने साथ अपने घर वालों की दीनदारी की भी फ़िक्र करें। हम अपने साथ अपने माँ बाप की, अपने बीवी बच्चों की, अपनी औलाद की दीनदारी के बारे में भी फ़िक्र करें। आज हम देखते हैं कि इस बारे में बहुत लापरवाही बरती जाती है। आज के इस खुतबे में मैं चंद ऐसी ही बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए से हम अपने घरों में इस्लाह का माहौल ला सकते हैं, दीनदारी का माहौल ला सकते हैं, अपने घरों को सुधारने की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। और ये तमाम बातें घर के ज़िम्मेदारों के लिए जितना ज़रूरी हैं उतना ही ज़रूरी वो लोगों के लिए हैं जो अभी नौजवान हैं या अभी बच्चे हैं। ये ना समझें कि ये तो हमारे बाप के लिए है, ये तो हमारे बड़ों के लिए नहीं, ये हर एक के लिए है। घर के ज़िम्मेदार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के साथ घर के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। किसी भी घर के अंदर दीनी माहौल लाने के लिए सबसे बढ़कर ज़रूरी है, जो सबसे पहली बात है वो ये कि आप अपना घर ऐसी जगह बनाएं या ख़रीदें या किराए पर लें जहां दीन का माहौल हो। दीन का माहौल का मतलब वहाँ शिर्क बिदात का माहौल ना हो, वहाँ काफिरों का माहौल ना हो, वहाँ पूजा पाठ का माहौल ना हो, वहाँ मंदिरों चर्चों का माहौल ना हो, बल्कि ऐसी जगह घर ख़रीदें, घर बनाएं, घर किराए पर लें जहाँ से मस्जिद करीब होती है, मस्जिद की अजान की आवाज़ घर में सुनाई देती हो, जहाँ घर के महल्ले के अफराद, घर के लोग, वहाँ के जीने वाले नमाज के पाबंद हों, दीनदार हों या कम से कम दीन पसंद हो, वैसी जगह घर ख़रीदें। आज लोग
اچھی جگہ گھر بنانے کے لیے یا کچھ سمجھیں کہ سکون سے رہنے کے لیے کبھی تعمیر ایسی جگہ کرتے ہیں جو لوگوں کی عمارتوں سے بہت دور ہے، کبھی گاؤں کے باہر ہے، یا پھر کبھی ایسی جگہ گھر لیتے ہیں جہاں دیکھنے کو کہیں مسجد نظر نہیں آتی ہے، مسجد ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسی بات ہوتی ہے کہ گھر کے بڑے افراد باپ نہ ہوں تو بچے خود مسجد کو بھی نہ جا سکتے ہوں، ایسی جگہ گھر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گھر ایسی جگہ لیں جہاں آپ کبھی گھر پہ نہ بھی ہوں تب بھی آپ کے بچے آسانی کے ساتھ مسجد جا کے واپس آ سکیں۔ اتنا قریب آپ کے گھر سے مسجد ہو، اس کا بہت بڑا اثر آپ کی زندگیوں پہ پڑتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ہمارے گھر مسجدوں سے دور ہیں، ہم ویسی جگہ گھر بناتے ہیں، گھر تعمیر کرتے ہیں، دین کے ماحول سے ہم نے اپنے گھروں کو دور بنایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور بات، اپنے گھر کے ماحول کو مسجد سے جڑا کے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر دین کا ماحول ہے، امام ہے، علماء ہے، اللہ والے لوگ ہیں، ان سے اپنا تعلق اور اپنے بچوں کا تعلق رکھانا چاہیے۔ آپ مسجد جب بھی جائیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر جائیں، مسجد کے علماء سے، اماموں سے ملائیں، ان کے پاس بٹھائیں، دین کی باتیں سکھائیں، سنائیں، کچھ پوچھیں، تاکہ آپ اپنے ذریعے سے اپنے بچوں کو مسجد سے ایسے علماء سے جوڑیں۔ آج آپ دیکھیں ہر ایک گھر کا ان کا اپنا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جسے فیملی ڈاکٹر کہتے ہیں، ہر ایک تقریباً، جہاں گھر والے اسی ڈاکٹر کے پاس دکھاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دکھاتے ہیں، لیکن ڈھونڈنے سے بھی آپ کوئی گھر ایسا نہیں بتا سکیں گے جہاں کا آپ کا اپنا ایک فیملی عالم ہو۔ آپ اپنے گھر کے مسائل، اپنے بیوی بچوں کے مسائل ان سے حل کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہوں، ان کو اپنے گھروں میں لاتے ہوں، اجتماع کراتے ہوں، بیانات کراتے ہوں، کچھ دیر کے لیے بٹھاتے ہوں، ان کے ذریعے سے کچھ دین کی باتیں سناتے ہوں۔ یہ ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی اپنی اپنی جگہ جیسے کچھ کر سکتا ہے، خاندان کے بڑے مالداروں کو، سوسائٹی کے بڑے آدمی کو، رتبے والے کو، سیاست دان کو، کسی مشہور آدمی کو گھر میں لانا، بٹھانا، گھر کے بچوں کو ان سے ملانا، بلکہ فوٹوز لینا، یہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ لیکن پرسنل اپنے فیملی کا کوئی ایک ایسا عالم نہیں ہوتا ہے جن کے ذریعے سے آپ اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی ضروری بات ہے، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کے ماحول کو دین سے جڑانے کے لیے مسجدوں سے، مسجد کے علماء سے، یا ایسے لوگوں سے جن کے اندر دین ہے ان سے قریب کریں۔ ایک دوسری ضروری بات، اپنے گھروں میں اچھا ماحول، دین کا ماحول لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی عبادتوں کو مسجد کے ساتھ خاص نہ کرتے ہوئے گھروں میں بھی عبادت کا ماحول پیدا کریں۔ اس کے لیے سب سے آسان راستہ جو خود اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ یہ کہ آدمی جہاں تک مرد ہیں فرض نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور باقی رہا سنتیں، نفل نمازیں اپنے گھروں میں جا کر ادا کریں۔ اور عورتوں کے لیے تو تمام نمازیں اپنے گھروں میں پڑھتے رہیں وقت پر، یہ حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اتنی تاکید کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع حدیث نمبر 1040/4 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ احدکم افضل فی بیتہ من صلاتہ فی مسجدی ھذا الا المکتوبہ۔ یہ حدیث ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کی نماز بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ یہ حدیث سے بتانا یہ ہے، اللہ کے نبی نے حدیث کے آخری میں فرمایا، فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد سے بھی بڑھ کر تمہارے اپنے گھروں میں نفل نمازیں پڑھنا بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی کہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں؟ کہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں جی؟ مسجد نبوی میں۔
مسجد نبوی میں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ میری اس مسجد سے بھی بہتر جگہ تمہارے اپنے گھر ہیں نفل نمازوں کے لیے۔ فرض نمازیں ہیں مسجد میں آ کے پڑھو، لیکن جہاں تک نفل نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، وہ نمازیں میری اس مسجد سے بھی زیادہ بہتر تمہارے اپنے گھر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد نبوی سے بڑھ کر بھی بہترین جگہ کیا ہے؟ نفل نمازوں کے لیے آپ نے اپنے گھر ہیں۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں۔ آج ہم نے نمازوں کو مسجد کے ساتھ خاص کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو نمازی ہیں، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ لوگ اپنی نمازیں صرف مسجد کے ساتھ، ان کی فرض، ان کی سنتیں، ان کی نفلیں سب مسجد میں ہی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں نہیں ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر میں نماز کا ماحول ہم نے قائم نہیں کیا ہے۔ سنتیں، نفل نمازیں، یہ حکم تو مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں گھر میں ہی ہوتی ہیں، گھر میں لائیں۔ میرے بھائیوں، اس کا بہت بڑا فائدہ آپ اپنی زندگیوں میں یہ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد نمازی بنے گی۔ آپ دیکھیں، گھر کے اندر کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، گھر کے اندر عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا لیتے ہیں، تو گھر کے وہ بچے، وہ ننھے بچے جن کو نماز کیا ہے نہیں پتہ، رکوع کیا ہے نہیں معلوم، پھر بھی ماں کے بازو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماں رکوع کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، وہ بھی جھکتے ہیں، یا تو وہ لیٹ جاتے ہیں یا تو وہ ادھر ادھر سو جاتے ہیں، لیکن کم سے کم وہ بھی آ کے ماں کے بازو ٹہر جاتے ہیں۔ اثر کس کا ہے؟ اثر ماں کا ہے، اثر باپ کا ہے، گھر کے وہ لوگوں کا ہے جو گھر کے اندر نماز کا ایسا ماحول قائم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز تہجد ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، یہ نمازیں اللہ کے نبی خود پڑھا کرتے تھے، اور خود اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھی۔ آپ کو بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی کے وہ غلاموں سے، گھر کے وہ بچوں سے ملیں گی جو تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی کے ساتھ آ کے پڑھتے تھے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، جو بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھنا چاہا، رات کی نماز دیکھا کہ اللہ کے نبی رات کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں گیا اور سیدھا اللہ کے نبی کے بازو ادھر آ کے ٹھہر گیا، تو اللہ کے نبی اپنی طرف سے اس طرف کیے اور مجھے بازو لا کے کھڑا کیے۔ تو یعنی بچوں کی تربیت پہ یہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے کہ بچے جب اپنی ماں کو، اپنے باپ کو گھر میں نماز پڑھتا ہوا، قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ ان کی زندگیوں پہ اثر پڑ ہی جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ یہ کام کرنے سے پیچھے ہیں۔ ہماری پوری عبادتیں مسجد کے ساتھ ہیں، گھروں میں نفل، سنتیں یا ایسی نمازیں جن کا تعلق آپ کے گھروں سے ہے پڑھنے سے دور ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک اور روایت حدیث نمبر 770 پر 8 میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا قضى احدكم الصلاة، جب تم میں سے کوئی آدمی فرض نماز مسجد میں ادا کر لیتا ہے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا، تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کا تھوڑا حصہ گھر کے لیے اٹھا کے رکھے، یعنی سنت ہے، نفل ہے، وہ گھر میں پڑھے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں نماز ادا کرنے کی وجہ سے خیر عطا کرتے ہیں، برکت عطا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے خیر گھروں میں نصیب ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سکون کا ماحول نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ نمازوں کا ماحول، یہ عبادتوں کا ماحول، یہ قرآن کی تلاوت کا ماحول ہم نے گھروں میں نہیں لایا ہے۔ گھروں میں لائیے، گھروں میں یہ بارے میں بیداری پیدا کیجئے، گھروں کے ساتھ تہجد، سنتیں، نفل جوڑیے، اور آپ پھر انشاءاللہ بہت جلد اس کا اثر اپنے بچوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے بیٹوں میں دیکھیں گے۔ ایک تیسری وجہ آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں، بے اطمینانی، بلائیں، مصیبتیں ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی دعائیں جو گھروں میں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، ایک تو ہے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، یہ تو ہونا چاہیے۔ بعض ایسی عبادتیں ہیں، ایسے کام ہیں جو بہت چھوٹے ہیں لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ اگر آپ وہ کام کر لیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے۔
اگر آپ وہ کام چھوڑ رہے ہیں تو آپ کا گھر شیطان کا اڈا بن جاتا ہے۔ صرف ایک بات کو لیں، ایک حدیث امام مسلم نے بھی، امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 2018 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر کے اندر جاتا ہے، جانا چاہتا ہے، تو فذکر اللہ، اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، لقمہ منہ میں رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ یہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، یہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، اللہ کے نبی نے یہ بات ذکر کی، پھر فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان دیکھتا ہے کہ وہ بار بار اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، شیطان اپنے ساتھیوں سے، اپنے چیلوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا طعام، کہ تمہارے لیے اس گھر کے اندر نہ کھانے کی جگہ ہے نہ رہنے کی جگہ ہے۔ رہنے کی جگہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوا، کھانے کی جگہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ چلو یہاں سے نکلو، اس گھر میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَمْ يُذْكَرْ، اور وہ بندہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت نہ اللہ کا نام لیتا ہے، نہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اپنے پورے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہے، کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، کہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی، کھانے کا بھی جگہ مل گئی۔ اور شیطان اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ اس گھر کے اندر اپنے سب کو بلا لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب شیطان اپنے پورے ساتھیوں کو اس گھر میں بلا لے تو آپ بتائیں کہ اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو شیطان کا اڈا بن گیا، وہ تو شیطان کا ڈیرا بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ کیا چھوڑے جی؟ آپ صرف بسم اللہ اور دعائیں ہیں اور قرآن کی تلاوت اور ذکر ہے۔ میں ایک معمولی سی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا صرف بسم اللہ چھوڑنے سے ہمارے گھر ہمارے گھر نہیں ہوتے، بلکہ وہ شیطان کے اڈے بن جاتے ہیں۔ اور آج دیکھیں لوگوں کو، بڑے لوگوں کو کس کو بھی دیکھیں، گھر کے اندر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھر کے اندر کھانا کھا رہے ہیں، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اللہ کا نام ہے، نہ بسم اللہ ہے، نہ الحمدللہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پورے الحمدللہ ماشاءاللہ سب باہر ہی ہو، ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے۔ گھروں کے اندر یہ چیزیں لائیے تبھی گھروں کے اندر دین کا ماحول آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، گھروں کے سدھارنے کے لیے یہ جو باتیں آپ کے سامنے شروع سے رکھی جا رہی ہیں وہ گھر کے سدھار کے لیے ہے۔ یعنی آپ گھروں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، اکثر گھروں کا ماحول تھوڑا بہت یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کریں گے بھی، لیکن اصل جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، جہاں سے بگاڑ آ رہا ہے وہ بگاڑ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے، اس بگاڑ پر آپ تالا لاکھ نہیں لگائیں گے، گھر کے اندر دین کا ماحول نہیں آ سکتا۔ مطلب کیا ہے معلوم؟ آپ گھر کے اندر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، پردہ بھی کرا رہے ہیں، سب کچھ کرا رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر اگر یہ ٹی وی، یہ موبائل، اس کے ذریعے سے گانے، میوزک، فلم، سیریل، یہ ماحول، یعنی یہ ٹی وی، یہ موبائل، اس پر جب تک آپ کی پابندی نہیں لگائیں گے، یہ جتنی چیزیں میں بتایا ہوں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور آج ہمارے گھر یہاں فیل ہیں۔ آج گھر کے بڑے آدمی داڑھی والے ہیں، جبے والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، لیکن گھر کے اندر کی عورتیں فلم سیریلوں سے کبھی نہیں بچاتے، ان کو کبھی منع نہیں کرتے، بچوں کو موبائلوں سے کبھی نہیں روکتے ہیں۔ وہ گھر کے اندر ہیں، تھوڑا بہت لوگ ڈرتے ہیں، عورتیں ڈرتی ہیں، جیسے ہی گھر کے بڑے نکل گئے نماز کے لیے یا کام کے لیے، اب ختم، گھر کے ٹی وی کا پورا چینل بدل گیا۔ ٹی وی آنے سے پہلے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ٹی وی آئے تو اسلامک بیانات دیکھ سکتے، پروگرامات دیکھ سکتے، وہ سب کب تک ہے معلوم؟ جب تک یہ داڑھی والے گھر میں ہیں۔ جیسے ہی گھر سے نکل گئے عورتوں کو آپ روک ہی نہیں سکتے۔ آج تک کون روکا ہے؟ یہ ٹی وی، آپ جیسے ہی گھر کے باہر نکل گئے ان کے ٹی وی، ان کے سیریل، ان کے شوز کیا ہے؟
ان کے شوز آپ کی باتیں کچھ بھی اثر نہیں پڑیں گے. آپ کیا سدھاریں گے ان کو؟ آپ سے بڑھ کے وہ ٹی وی والا ان کو بنا رہا ہے، ان کی زندگیاں بنا رہا ہے. آپ جو کپڑے لا رہے ہیں اس کا شوق ان کو نہیں ہے، ان کو کس کا شوق ہے؟ وہ جو ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں اس کا شوق ہے. آپ جیسا رہنے کے لیے بولتے ہیں وہ ہرگز نہیں سنیں گے. وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ سیریل دیکھ رہے ہیں، وہ کھیل دیکھ رہے ہیں، وہ اس سے سیکھیں گے. میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں ہمارے گھر کے بڑے لوگ ذمہ دار اپنی جگہ دیندار ہیں، دین کا ماحول لانا چاہ رہے ہیں، لیکن جہاں سے یہ بگاڑ آ رہا ہے، یہ جو ہمارے گھروں پہ، گھروں کی عورتوں پہ، گھروں کے بچوں پہ یہ قبضہ کر کے جو بیٹھے ہیں، ٹی وی کا ماحول، سیریلوں کا ماحول، یہ ایکٹروں کا ماحول، یہ فیشنوں کا ماحول، اس نے ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے. ہمارے بچے نہیں رہے اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ ٹی وی کے عادی ہو گئے. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے آج ہماری عورتیں بچوں کے گلوں سے، بچوں کے شکووں سے بچنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتے ہیں اور خود سیریل دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ بچوں پہ کتنا بگاڑ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون نام کی چیز نہیں ہے. اس کے کتنے نقصانات ہیں ہم ایک بیان میں بول ہی نہیں سکتے. یہ ٹی وی، یہ موبائل نے کتنا بگاڑا ہے ہمارے گھروں کو. لوگ آج بھی کیا ہے آ کے شکایت کرتے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے. ارے کیسے ہوگی؟ ایک معمولی سا کتے کا بچہ، آپ دیکھیں امام مسلم نے ایک حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 2104. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے ملنے کا، آنے کا وعدہ کیا. جو وقت پہ آنے کا وعدہ کیا وہ وقت نکل گیا لیکن جبرائیل نہیں آئے. اللہ کے نبی گھر کے اندر ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، چل رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، اسے پھینک دیے اور پھر کہتے ہیں لا یخلف اللہ وعدہ ولا رسولہ، کہ کبھی اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے، اللہ کے فرشتے کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. لیکن آج کیا بات ہے کہ جبرائیل نے آنے کا وعدہ کیا، وقت پر نہیں آئے. تھوڑی دیر ہوئی کہ اللہ کے نبی کی توجہ اپنی چارپائی، اپنی کھاٹ کے نیچے پڑی جہاں ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے. اللہ کے نبی فوراً حضرت عائشہ سے کہتے ہیں یا عائشہ متى دخل هذا الكلب، اے عائشہ یہ کتے کا بچہ گھر میں آیا کہاں سے؟ حضرت عائشہ نے کہا واللہ ما دریت، اے اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا کتے کا، میں دیکھی ہی نہیں، میری نظر اس پہ پڑی ہی نہیں. پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا اور اس کو بھگا دیا گیا. تھوڑی ہی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے فوراً پوچھ لیا اے جبرائیل تم نے آنے کا وعدہ کیا لیکن نہیں آئے. جبرائیل علیہ السلام کا جملہ کیا تھا پتہ ہے؟ کہتے ہیں منعنی الکلب الذی کان فی بیتک، اے اللہ کے رسول مجھے اس کتے کے بچے نے گھر میں آنے سے روک دیا جو آپ کے گھر میں تھا، جب تک وہ آپ کے گھر میں تھا نہیں آ سکا. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انا لا ندخل بیتا فیہ کلب او تصاویر، اے اللہ کے نبی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم یعنی فرشتے اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا پھر کوئی تصویر ہو، کتا ہو یا پھر کوئی تصویر. ایک تصویر، ایک معمولی سی چھوٹی سی تصویر ہو اس گھر میں ہم داخلہ نہیں دیتے. سمجھ گئے حدیث؟ ایک تصویر ہو، ایک کتے کا معمولی بچہ ہو تو داخلہ نہیں دے رہے. آج ہمارے یہ ٹی ویاں، یہ موبائل، یہ کتے سے کم ہے. ایک تصویر ہے وہ تو پورا فیملی پیک ہے، وہ شیطان کا اڈا ہے. گانا، میوزک، موسیقی، سیریل، ایک دم ماحول الگ ہو گیا میرے بھائی. گھروں کا ماحول اتنا بگڑ رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ٹی وی یا ایسی آوازیں لگا کر کے، ساؤنڈ بڑھا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. ہماری غیرت اتنی مر گئی کہ گھروں کے اندر یہ آوازیں اونچی کرنا شان سمجھتے ہیں. دیکھیں آپ، ہماری شادیاں، ہمارے فنکشن ہوتے ہیں، محلے میں کسی کو سونے نہیں دیتے، اتنی آوازیں ہوتی ہیں. نہیں، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کہاں سے آئیں گے اللہ کی رحمتیں؟ کہاں ہماری زندگی میں سکون ہوگا؟ کہ بہت افسوس ہوتا ہے آج ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز، ذکر کی آواز ہی ختم ہو گئی، کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے. آپ کو پتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دو گھر نہیں، کئی کئی گھر ایسے ہوتے جہاں سے اللہ کے نبی کا گھر گزر ہو رہا ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، قرآن کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، قرآن کی آواز آئی۔ دوسرے دن یہ دونوں آ کے ملے اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے ابوبکر سے کہا کہ اے ابوبکر، میں نے تمہاری آواز سنی، ضرورت ہے کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا بڑھاؤ۔ پھر عمر کو بولے کہ اے عمر، میں نے تمہاری بھی آواز سنی، ضرورت ہے کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا کم کر لو، تھوڑا دھیمی کر لو۔ یہ صرف ابو بکر عمر کے گھر کی بات نہیں ہے، ایسے کئی صحابہ کرام کے گھروں کی حالت ہم دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری، رات کے وقت اللہ کے نبی ان کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی وہیں رک جاتے ہیں، وہیں ٹہر جاتے ہیں، بہت دیر تک سنے جیسے ہی وہ تلاوت ختم کر دی اللہ کے نبی آگے نکل گئے۔ دوسرے دن وہ صحابی جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، کل رات میں نے تمہارے گھر کے پاس تمہارے قرآن کی تلاوت سنی، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو سر، جو لہن، جو آواز، میٹھی آواز عطا کی، اس کے چند سر اللہ تعالیٰ نے تمہاری آواز میں رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دو صحابی نے، یہ رات کی بات بتا رہا ہوں، رات کے وقت بھی قرآن پڑھنے کا ماحول، اللہ کے نبی گزر رہے ہیں اور قرآن کی آواز۔ آپ جا کے دیکھ لیں جی، آپ مسلمانوں کے محلوں میں جا کے دیکھ لیں، آپ قرآن کی آواز دور دور تک نظر نہیں آئے گی، اس کے بجائے گانوں کی آواز، میوزک کی آواز، ٹی وی کی آواز، یہ سب آپ کو آئیں گے۔ اور اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمت داخل نہیں کرے، ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ دین کا ماحول میرے دل میں نہیں ہونا، میرے گھر میں بھی ہونا ہے۔ میں اپنے ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو بھی دین کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، خاص کر کے ذمہ دار حضرات، بڑے گھر کے ذمہ داروں سے، سرپرستوں سے ایک خاص نصیحت ہے کہ آپ گھر کے اندر سدھار لانے کے لیے لاکھ کوششیں کر لیں، جب تک یہ ٹی وی، یہ موبائل آپ کی بیوی، آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں ہے، آپ ناکام ہیں، آپ فیل ہیں، اور یہ تربیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ باپ لا کے دے رہا ہے، باپ لا کے موبائل دے رہا ہے۔ آج برا مت مانیے جی، آج ہمارے بڑے یہ سب ماحول کے لیے ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے، بیڑی سگریٹ پینے کے لیے، شراب پینے کے لیے۔ یہ سب ماحول کون فراہم کر رہے ہیں؟ گھر کا بڑا، گھر کا باپ، بھائی، عورتیں، جو اپنے خود بے پردہ ہو کر اپنی بچیوں میں بے پردگی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ ایک عربی شاعر نے، عراق کے شاعر ہیں، بہت پتے کی بات کہی، یاد رکھیے، کہا اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فلا تلومن الصغار على الرقص۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جب گھر کا باپ، گھر کا ذمہ دار ڈھول بجانے والا ہو تو اگر بچے ناچنے والے بنے تو بچوں کو گالی نہ دیں، بچوں کو نہ اللہ، بچوں کو اللہ سے پہلے کس کو بولے؟ جو ڈھول بجانے والا ہے، اس کو منع کرے۔ یہ پتے کی بات ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کی حقیقت یہ ہے، ہر گھر کا بڑا خود ڈھول بجا رہا ہے اور بول رہا ہے کہ بچے، اے بیٹے ناچے گا تو ماروں گا۔ ارے تو چھوڑ پہلے ڈھول بجانا۔ آج ہمارے گھروں، بڑے اچھے گھروں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ صحیح نہیں ہے، باپ اپنی جگہ صحیح نہیں ہے، ماں اپنی جگہ صحیح نہیں ہے، وہ گھر کے اندر دین کا ماحول کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اسی لیے گھر کا باپ، گھر کا آدمی ڈھول بجانے والا ہو تو بچے ناچنے پر، بچوں کو ڈانٹنے سے پہلے باپ کو ڈانٹے، ذمہ دار کو ڈانٹے۔ آج ہمارے گھروں میں تربیت کی یہ بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کمی۔ ہماری ماؤں میں، ہمارے باپ، عورتوں میں، مردوں میں، گھر کے بھائیوں میں یہ بہت بڑی کمی ہے۔ وہ اپنی جگہ سدھارنا نہیں چاہتے ہیں، بس باتیں بولنا چاہتے ہیں، لیکن سدھار کا ماحول نہیں لانا چاہتے ہیں۔ یہ گندگی کے راستے ہیں، یہ بگاڑ کا راستہ ہے۔ یہ ٹی وی، یہ موبائل، اس کا کلچر، یہ میوزک، یہ گانے، یہ فلم، یہ سیریل، یہ ایکٹروں کا ماحول، یہ تم نے لایا ہے، خرید کے ہزاروں کے روپے رکھ کے تم نے لایا ہے، گھر میں لٹکایا ہے، اٹکایا ہے۔ اب بچے بگڑے، ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کے پھر آپ کبھی شکایت نہ کریں بچوں کے بارے، آپ کو حق نہیں ہے ویسے بچوں کے بارے میں شکایت کرنے کے۔ آپ خود اپنے آپ سے، بچے نہیں مولانا، بچے ستاتے ہیں، بچے تنگ کرتے، بچے نہیں مانتے، کیا جی؟ آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ نہیں دی ہے،
عقل نہیں دی ہے. آپ کا بچہ بولے گا کل کے دن ابا میں بھی بیڑی پینا چاہتا ہوں تو آپ دیں گے؟ آپ ماریں گے؟ آپ بولیں گے کہ بیڑی پینے سے صحت برباد ہوتی ہے؟ وہ یہ بہت بولیں گے. ارے یہ بیڑی سے شاید اس کی صحت خراب ہو رہی ہو، لیکن یہ موبائل، یہ ٹی وی اس کے ایمان کو ملیہ میٹ کر رہا ہے. اس کا ایمان جا رہا ہے، اس کی عزتیں جا رہی ہیں، اس کی جوانی جا رہی ہے. کیا کیا نہیں جا رہا ہے؟ وہ اپنے ساتھ گھر کی عزت کو بھی لے کے جا رہی ہے. ابھی کب سدھرو گے؟ ابھی کب یہ ماحول کے بارے میں فکر کرو گے؟ گھر کے لوگ، آج بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے نمازی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، لیکن ان کے گھر کے ماحول کے بارے میں مت پوچھئے. کیا ناکام ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ٹی وی ہے، موبائل ہے، اب کھلا فری انٹرنیٹ، انلیمیٹڈ، ختم. اب بربادی بھی انلیمیٹڈ ہے. کیسی بربادی ہے؟ کوئی لمٹ نہیں ہے. اب اس کے بعد بولتے ہیں نہیں بچوں کو لمٹ میں رکھنا. کہاں سی لمٹ؟ انلیمیٹڈ دے کے لمٹ میں رکھنے کی سوچو نہ کو. اور یہ ماحول یہ بہت خراب کر رہا ہے. اس بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. گھر کے بڑوں کو، ماؤں کو، باپ کو، جو بھی گھر کے سرپرست ہیں. یہ چند باتیں رہیں گھروں کے سدھار کے بارے میں. جو بھی باتیں ہم نے بتائی ہیں، گھر میں دین کا ماحول لانے کے لیے نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، چھوٹی چھوٹی دعائیں بچوں کو سکھانا، اپنے ساتھ بچوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے لانا، یہ سارے اسی وقت آپ کو فائدہ دیں گے جب آپ گھر کے یہ جو بگاڑ ہے، جہاں سے برباد ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، جب تک آپ اس کو روک نہیں لگاتے، پابندی نہیں لگاتے، اس کو نہیں روکتے، یہ ساری چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. اور یہ سب کام کر کے کل آپ کے بچے بگڑے، بچوں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے خود کو ملامت کر لے، خود کو بول لے. کتنا بولنا ہے؟ خود کو گالیاں دے لیں. آپ کو حق نہیں ہے، بچوں کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں. گھروں کے اندر دینی ماحول لانے کے لیے، گھروں کے اندر سکون لانے کے لیے ضرورت ہے گھر کا ہر سرپرست، ہر ذمہ دار، ہر نوجوان، ہر بچہ اپنے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں ان باتوں کا جائزہ آج ہی ابھی جا کے اپنے گھروں میں لے اور پوری کوشش کریں. اپنے گھروں سے بگاڑ جتنا ختم کر سکتے ہیں، پابندی لگا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں تو کریں. آپ کے گھر، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کا گھر بار آپ کا ہوگا. ان کی عزت آپ کی عزت ہوگی. آپ کی گھر کی عزت گھر میں رہے گی، ورنہ پھر گھر کی عزت نیلام بازار میں پھرے گی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی، اپنے ساتھ اپنے گھر کو بھی سدھارنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول لانے کے لیے یہ تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ، جو بگاڑ موبائل، ٹی ویوں سے گھروں میں آ رہا ہے، لا رہے ہیں، اے اللہ اس بگاڑ کو سب سے پہلے ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما. مردوں کو ہمت نصیب فرما، عورتوں کو سیریلوں سے بچانے کی طاقت نصیب فرما. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے گھروں سے یہ بگاڑ کو دور کر کے اپنے گھر کے ماحول کو سکون، اطمینان، رحمت اور برکتوں والا بنانے کی توفیق نصیب فرما. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم.